یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک بڑا ہی رحمت والا مہینہ ہے، بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ یار اس مہینے کی تو کیا کہنے ہیں، اس مہینے کی تو بڑی عظمت ہے، بڑی نعمت سے اللہ رب العزت نے ہم کو سرفراز فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے ہیں، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس میں ثواب بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ثواب کا کچھ کہنا ہی نہیں ہے، اس کے ثواب پہ اتنا ہو جاتا ہے اس مہینے میں، یعنی اگر کوئی بندہ غیر رمضان نفل پڑھتا ہے تو ثواب نفل کا ہی ملتا ہے، مگر رمضان میں تو دیکھیں یار رمضان میں کتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی نفل پڑھے گا تو نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ثواب اس کے فرض کے برابر ملتا ہے، جتنا کہ غیر رمضان میں فرض میں ملتا ہے نا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں یار نفل نماز پڑھنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، پھر فرض کا ثواب کتنا ملتا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یار رمضان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، رمضان کتنا برکت والا ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق ایک بار درود شریف پڑھنے پر، اگر ایک بار درود شریف پڑھے گا تو اس کو 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک درود شریف پڑھنے کے فضائل کتنے ہیں، ایک درود شریف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ ایک درود شریف پڑھنے سے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، اور 1,00,000 غیر رمضان میں اگر آپ پڑھو گے تو کتنا ٹائم لگے گا، کافی وقت لگے گا جب جا کر ثواب اتنا ملے گا۔ مگر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ایک مرتبہ تم نے درود پاک پڑھ لیا، ایک مرتبہ نبی پر درود پاک پڑھ لیا تو اللہ رب العزت اس 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے، یعنی کہ اللہ کی پاکی بیان کرے، یعنی کہ اللہ تو پاک ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر اس قدر ثواب ملے گا کہ جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ سبحان اللہ رمضانوں میں کہیں گے، ایک مرتبہ رمضانوں میں سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک مرتبہ کہنے کے بدلے میں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ یار رمضان کے کتنے بڑے فضائل ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ یار اندازہ تو لگاؤ اگر فرشتے آمین کہتے ہیں تو کیا وہ دعا رد ہو جائے گی؟ نہیں، ہرگز رد نہیں ہو سکتی، وہ دعا ہرگز قبول ہو جائے گی، 100% قبول ہو جائے گی۔ مگر یار ایسے بنو تو صحیح، خدا کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح۔ البتہ ایک روایت اور ہے، ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یار اندازہ تو لگاؤ، دریا یعنی سمندر کی مچھلیاں جس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کیا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ ضرور مغفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے کسی کو یہ علم ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، کیونکہ اگر ہم بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار ہمارا روزہ ہے۔ اور اللہ باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے، مدینے کے سلطان والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دینا ان 700 سے افضل ہے، 700 سے افضل ہے جو ظاہر میں دیتے ہیں، جو لوگ دکھا کر دیتے ہیں، لوگ اعلان کروا کر دیتے ہیں، مگر 1 پیسہ دینا، 1 روپیہ دینا ان 700 سے افضل ہے جو بنا دکھا کر دیا جاتے ہیں، اور جو دکھا کر دیے جاتے ہیں وہ 700 میں اتنا ثواب ملتا ہے، مگر جو باطن میں دیے جاتے ہیں اس میں 1 میں ہی اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت رمضان کے تعلق سے خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وما کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن بات ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ رب العزت تم پر آسانی چاہتا ہے، وہ تم پر دشواری نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو. یعنی کہ آج کل انسان، اللہ رب العزت اس قرآن میں فرماتا ہے اگر کوئی انسان بیمار ہے، اگر کوئی انسان سفر کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے انسانوں پر آسانی چاہتا ہے، یعنی اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے اگر کوئی بندہ مومن مسلمان یعنی روزہ رکھنا چاہتا ہے اور بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پایا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں وہ اور دنوں میں رکھے اور اپنی گنتی پوری کرے. اگر اس طریقے سے وہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو وہی ثواب عطا کر دے گا، اس کو جو فرض ہے اس سے ادا ہو جائے گا، قرض ادا ہو جائے گا. اور جو لوگ اس مہینے میں بھی روزے نہیں رکھتے ہیں، شخص اس مہینے میں ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے تو بھی اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو کہ ثواب اس ماہ مبارک مہینے میں ایک روزہ رکھنے میں ملتا ہے. اور یار ذرا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، جو تندرست نہیں ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ کاش پروردگار عالم ہم کو بھی صحت دیتا تو ہم بھی روزہ رکھتے، کاش پروردگار عالم ہم کو بھی تندرستی دیتا تو ہم بھی خدا کی عبادت کرتے، کاش پروردگار عالم ہم کو بھی تندرست کرتا تو ہم بھی نماز پڑھتے، ہم بھی نماز تراویح پڑھتے، ہم بھی لوگوں کی مدد کرتے، ہم بھی خدا کی بارگاہ میں جا کر عبادت کرتے، ہم بھی خدا کی بارگاہ میں جا کر اپنے خدا کو منا لیتے، ہم بھی خدا کی بارگاہ میں جا کر ٹوٹے ہوئے خدا سے اپنی معافی طلب کر لیتے. یار کتنے لوگ ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں یار، اور تمنا یہی ہے کہ پاک پروردگار عالم اگر مجھ کو صحت دے دیتا تو میں ماہ مبارک مہینے کے یعنی رمضان المبارک مہینے کے روزے رکھتا. اور یار اللہ نے تم کو تو صحت دی ہے یار، تم کو تو تندرستی دی ہے، پھر تم روزے کیوں چھوڑتے ہو یار؟ تم عبادت کیوں نہیں کرتے یار؟ تم لوگ نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے یار؟ تم کو معلوم نہیں ہے جو تم کو شیطان بہکاتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. یار اندازہ تو لگاؤ اس مبارک مہینے میں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، اس مبارک مہینے میں شیطان کو بھی جکڑ لیا جاتا ہے، اس مبارک مہینے میں شیطان کو بندی بنا لیا جاتا ہے. بس یہی وجہ سے شیطان کو بندی بنایا جاتا ہے کیونکہ انسان 11 مہینے تو گناہ کرتا ہے، انسان 11 مہینے تو خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے، مگر پاک پروردگار عالم نے اس مہینے کو خاص اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. پاک پروردگار عالم جب پہلا روزہ آتا ہے تو اپنے بندوں کی طرف اپنی نگاہ کرم ڈالتا ہے، اپنی نظر ڈالتا ہے، اور جس بندے پر اپنی نگاہ کرم ڈال دے، اپنی رحمت والی نظر ڈال دے، تو کبھی اللہ رب العزت اس بندے کو عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا. اگر پاک پروردگار عالم کسی پر اپنی رحمت والی نظر ڈال دے تو کبھی پاک پروردگار عالم اس کو عذاب نہیں دے گا. یار اس مہینے میں تو آ کے خدا کی عبادت کرو یار. اور مہینوں میں گناہ ضرور ہے، مگر اس مہینے میں گناہ اللہ کی غضب کو دعوت دینے کا نام ہے. اگر اس مہینے میں کسی نے ایک گناہ کر لیا تو اس کی 1 سال کی نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، 1 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور یار رمضان میں ایسے کام نہ کرو، رمضان میں کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی سے حسد نہ کرو.
اے میرے قوم کے نوجوانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اپنے اسٹیٹس ایسے نہ لگاؤ، گانے کے اسٹیٹس نہ لگاؤ۔ اگر تم گانے کے اسٹیٹس لگاؤ گے، ایک تو تم کو گناہ ملے گا۔ اگر تمہارے اسٹیٹس 20 25 50 60 یا 100 لوگ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں ایک تو خود کا گناہ ہے، پھر 70 یعنی کہ 100 لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کا گناہ بھی تمہارے ہی سر پر لگ جائے گا۔ یعنی یار سوچو تو صحیح، ایک گناہ کی وجہ سے جب ایک گناہ کی وجہ سے 1 سال کی نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، یعنی 1 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور 100 لوگوں کا گناہ جب تم اپنے سر پر لے گے پھر تمہارے پاس کیا بچے گا؟ یار اس مبارک مہینے میں خدا کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرنی چاہیے، اور خدا انشاءاللہ تم کو معاف کر دے گا، کیونکہ یہ بخشش والا، رحمت والا اور مغفرت والا اور جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ اس میں ہو سکے جتنی ہو سکے خدا کی بارگاہ میں آؤ اور عبادت کرو، اور عبادت کر کے اپنے روٹے ہوئے خدا کو منا لو۔ پاک پروردگار عالم تمہیں بخشش کا پروانہ دے دے گا۔